خوش آمدید اور ویلکم بیک ایمان افروز تلاوت نعت اور بیان کے بعد اب باری ہے ہمارے نوجوان ستارے سے ملاقات کی. ناظرین, اس سیگمنٹ کو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم نے جن نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کرائی ہے الحمدللہ اس کا زبردست فیڈ بیک بھی آیا ہے, اور ان نوجوانوں کا تعارف جب آپ تک پہنچا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ کئی نوجوانوں کو اپنا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنی لائف کو اب کس انداز سے ڈھال کر وہ معاشرے کے لیے ایک کارآمد فرد بن سکتے ہیں. ایسا ہی ایک نوجوان آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اوپلیٹا میمن ایسوسیشن کی یوتھ ونگ کے آپ چیئرمین ہیں, آپ ایگزیکٹو کونسل ممبر ہیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی گلوبل یوتھ ونگ کے. آپ یہ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بھی اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ آپ او اور اے لیولز کے اسٹوڈنٹ کے لیے مختلف یونیورسٹی میں ایک وزٹنگ لیکچرر کا بھی جو ہے وہ شعبہ اپنائے ہوئے ہیں, اور یہ میرے لیے بڑی انتہائی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان اس عمر میں اس لیول پر لیکچرر اور اے لیولز کے اسٹوڈنٹ کو فراہم کر رہے ہیں. ولید عبدالرؤف فلارہ آج میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ولید, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الطاف بھائی, آپ بہت بہت شکریہ آپ کا اور میمن ٹی وی کی پوری ٹرانسمیشن کا کہ آپ نے مدعو کیا. بہت بہت شکریہ. ولید کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا, کیونکہ میں ایڈمائر کرتا ہوں اس جیسے نوجوانوں کو جو مختلف پلیٹ فارمز پر, مختلف اسٹیج پر, مختلف ڈائس پر نظر آتے ہیں, اپنے اظہار و خیال کرتے ہوئے, اپنی تھاٹس کو دیگر نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے. جب ایسے لوگ اسٹوڈیو کی زینت بنتے ہیں اور کسی بھی ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں تو یقیناً طور پر اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو کیسا رہا یہ ایکسپیرینس ولید؟ نہیں, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اتنے بابرکت مہینے میں ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کی جہاں پہ ہم لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو کچھ اپنے پرسپیکٹیو کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں. رمضان کی اس جو بابرکت مہینہ ہوتا ہے اس میں اپنے 2 سینٹس کہتے ہیں نا, لوگوں کے حساب سے لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مالک کا بہت بڑا احسان ہے. باقی والدین نے ہمیشہ اس طرف ایک راغب کیا تھا کہ آپ جو ہے نا, بولنا ایک بڑا حسن ہے, آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے. تو بات اس طریقے سے کریں کہ لوگوں کو بھائی بھی, لوگوں کو پسند بھی آئے اور لوگ جو ہے اس سے انسپائریشن لے. تو جب آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے اپنی سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کا, تو بس آپ اس چیز کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے والدین نے بچپن سے آپ کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کی. باقی اس سفر میں بے تحاشا جو ہے استاد جو ہیں وہ ان کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے بہت ہمارے اوپر نگاہ کرم کی, اپنے کتنا انڈر دا ونگز لیا. اور ہماری کمیونٹی کی تو شان ماشاءاللہ آپ ہیں اللہ بھائی, جس طریقے سے آپ بولتے ہیں, جس طریقے سے آپ پوری کی پوری یہ ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہے ہیں, اور الفاظ کا چناؤ, جس طریقے سے ٹھہراؤ ہے آپ کا, تو ایز اسٹوڈنٹ آف جنرلی رمضان ٹرانسمیشنز ہمارے لیے بہت لرننگ کرو ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت سلامت رکھے, کیونکہ آپ ہماری ایک میمن قوم کا ایک بہت امپورٹنٹ اثاثہ ہے. آپ کو دن دگنی رات جو ہے نا ترقی اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. آمین ثم آمین. اور یہ الفاظ ہوتے ہیں آپ کو کوئی جونیئر, میں تو خیر میں خود طفل مکتب ہوں, ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے, بہت آگے جانا ہے, لیکن جب کوئی جونیئر جو نیا آغاز کرنے والا آپ کو اس انداز میں بیان کرتا ہے آپ کی شخصیت کو, تو شاید آپ کا حوصلہ اور بلند ہوتا ہے, اور یہی لینا ہوتا ہے. ایک جو سینئر کو صرف یہ اپریسیشن ہی چاہیے ہوتی ہے, اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کا متمنی نہیں ہوتا. اب آغاز کرتا ہوں میں پروفیشنل انداز میں, اور جس انداز سے آپ جس ایج میں نے آپ کو WMO کی مختلف ایکٹیویٹیز میں دیکھا, غالباً یہ وہ ایج ہوتی ہے جب بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چل کر رہا ہوتا ہے. لیکن سوشل ورک, خدا کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی میں سوشل ورک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس حد تک جو ہے نا ہمارے اندر ہمارے خون کا پارٹ بن گیا ہے. جس طرح میمن کمیونٹی ہمیشہ چیریٹی ورک میں لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ سوشل ورک کا آغاز جو ہے یہ کس طرح سے ایک تعلیم یافتہ کو تعلیم اور پھر فیملی یافتہ کو فیملی سے نکال کر پبلک کی انسانیت کی خدمت کے لیے موزن کرتی ہے. تو یہ حادثاتی طور پر ہوا یا بائی پلان جو ہے وہ کسی کی نگاہ پڑی اور اس نے آپ کو کھینچ لیا؟ بہت زبردست جو ہے یہ کویشچن ہے, اور مجھے ایک اتفاق ایسا ہوا
کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم میمن خاندان میں پیدا ہوئے. اس ایک تو مسلمان ہوئے سب سے، اس کے بعد پھر کیونکہ مومن جو ہے وہ ورڈ سے ہی میمن نکلا ہے. ہاں بالکل ایسا. اللہ تعالیٰ نے دونوں جو ہے نا ہمیں شرف نوازے. تو میمن کمیونٹی میں ہونے کا سب سے پہلا جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو اصول ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمیونٹی کو ریٹرن بیک کرنا ہے. جب آپ کو کمیونٹی کو سرو کرنے کے پیشن کے ساتھ گرو کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ خود کیا کر رہے ہو، آپ کو اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دینی ہے. تو وہ چیز کا پہلو جو تھا نا وہ بچپن سے ہمارے اندر انکلکیٹ کیا گیا تھا کہ آپ اپنی مصروفیت کریں لیکن جماعت کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے وقت نکالیں. پھر جو خاص طور پہ ایک ٹیم بہت ضروری ہوتی ہے. آپ خود تو جتنا پیشنیٹ ہوں لیکن آپ کو ایک ڈگر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پاتھ وے کی ضرورت ہوتی ہے. تو 2012 کے قریب ایک ایونٹ ہوا تھا جو کہ آل پاکستان میمن فیڈریشن نے کروایا تھا، یوتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام. اور اس پروگرام میں جب ہم نے شمولیت اختیار کی تو اس کی وجہ سے ایک ایسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کا سرکل ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا کہ وہ ایک آغاز ہو گیا. ایک سماجی خدمات کا انجام، جو سماجی خدمات کا جو ایک پورا کا پورا آغاز تھا وہ ادھر سے ہوا، جہاں کے بعد پھر ہم آل پاکستان میمن یوتھ ایک پلیٹ فارم تھا جس کے ہم ایگزیکٹو کونسل ممبر بنے. نعمان بھائی ان کی بھی بہت کمیونٹی کی خدمات ہے. بہت سارے جو لیڈرز آج ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ان کو بیسکلی لائم لائٹ میں لے کر آئے، ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. تو ہمارا آغاز وہاں سے ہوا اور اس میں پھر 2 میجر گولز تھے ہمارے. اور کیونکہ آپ جب کمیونٹی کو دیکھتے ہو اور ہماری کمیونٹی کے، مجھے خاص طور پہ جنرلی ملک کے طور پہ بھی ہم دیکھتے تو 2 میجر مسائل ہیں، ایک ہیلتھ کیئر اور دوسرا ایجوکیشن. تو اس تھیم کو لے کے جب ہم چلے تو بے تحاشا پھر ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے. اور پھر ظاہر سی بات ہے WMO جو ہماری ایک پیرنٹ آرگنائزیشن ہے جو انٹرنیشنل افیئرس کو بھی دیکھتی ہے، تو پھر آپ کا کوشش ہوتا ہے کہ یار صرف ڈومیسٹکلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی آپ کس طریقے سے جو سارے کے سارے میمنز ہیں ان تک آپ رسائی حاصل کر سکتے ہو، ان تک آپ کس طریقے سے کیٹر کر سکتے ہو، ایک گلوبل بانڈنگ کریٹ کر سکتے ہو. تو اس ضمن میں ہمیں WMO کی جو EC کمیٹی ہے گلوبل یوتھ ونگ، اس کا ممبر بننے کا بھی موقع ملا اور ابھی ہمارا ٹینیور چل رہا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا اور یقینی طور پر گلوبل یوتھ ونگ جو ہے ورلڈ ممبر آرگنائزیشن کی، اس کا ایک الگ ہی اس کا مقام اور معیار ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم جو کمیونٹی میں سیکھتے ہیں اور جب ہم انٹرنیشنلی لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اور لرننگ پروسیس ہے. یہاں پہ جو آپ کا آغاز ہے، نو ڈاؤٹ ابھی ریسنٹلی آپ کے جو ایونٹس ہوئے ہیں، جس انداز سے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے ورلڈ ویمن میں اور جہاں ہمارے یہاں ایک روایتی طور پر جو کام ہو رہا تھا اس میں کوئی فرق پایا آپ نے؟ ایک 2 چیزوں کا فرق پڑا ہے. ایک تو شاید ڈسپلن بہت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے. تو جب آرگنائزیشنل اسٹرکچر اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے بہت کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے وہ لیگیسی جو ہے کریٹ کر کے ہمارے لیے پرووائڈ کی. ہمارے جو ہوسٹ ہیں، میں تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری آج ہم WMO کی یوتھ ونگ دیکھتے ہیں یا WMO میں جو آج اتنے ہم نمایاں کام دیکھتے ہیں، اس میں الطاف وایانی صاحب کا بے تحاشا جو ہے کردار ہے. اور ہم سب سمجھے کہ اسی جو ہے نا جو بیج انہوں نے بویا تھا اس کے آج ہم پروڈکٹس ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہاں، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن بہت ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے. آپ کو آپ کے رولز آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں اور جنرلی اس میں ایک چیز ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی یوتھ ونگ میں بہت سارے پروفیشنلز پارٹ ہیں. تو جب پروفیشنلز پارٹ ہوتے ہیں اس یوتھ ونگ کا تو سب کو اپنے رولز آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کیا چیز ایکسپیکٹڈ ہے. جسے ہم عام الفاظ میں اگر کارپوریٹ لیول پہ دیکھیں تو JD کہتے ہیں، جاب ڈسکرپشن. سب کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، اس پرٹیکولر مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے. تو یہ آپ دیکھیں بڑا پروفیشنلزم، اسپیشلائزیشن آف ٹاسکس ہوتا ہے اس کا. آپ کو پتا ہے کہ بھائی آپ اس کام کے ماہر ہو، اسی لیے آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے. تو پھر آپ کے پاس کنفیوژن نہیں ہوتی، ٹیم بلڈنگ بہت آسان ہو جاتی ہے کہ ہاں یار مجھ سے یہی چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کیونکہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. باقی کافی جگہوں پہ جب ہم تھوڑے سے اس اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت سارے ایسے نوجوان آتے ہیں جو کہ موٹیویٹڈ اور پیشنیٹ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس شاید وہ ڈگر نہیں ہوتی. تو ادھر آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ ان کو ایک قسم سے اپنے ہاتھ سے گرو کر سکتے ہو، نرچر کر سکتے ہو. تو WMO میں ایک جو نمایاں چیز ہے وہ ظاہر سی بات یہ ہے کہ ادھر بہت زیادہ پروفیشنلز ہیں. تو ادھر شاید ہر بندے کو اپنا ٹاسک معلوم ہے. باقی جگہوں پہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پیشن دیکھتے ہو، آپ کمیونٹی کے لیے ان کا جذبہ دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ہاں آپ ضرور آن بورڈ آؤ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کارواں کو آگے لے کے جائیں گے، کس طریقے سے ایک جو ہے کمیونٹی سروس کے لیے، کمیونٹی کی خدمت کے لیے بے لوث محنت کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ. کیا بات ہے، بہت خوب. جس انداز سے، جس روانی سے، جس فلو کے ساتھ جو ہے ہمارے آج کے مہمان ولید اب بیان کر رہے ہیں،
मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं पूछूंगा कि अब ये इनकी जो फ्लोरेंस है ये इनको अपने लेक्चर में कितनी काम आती है और कितना ये इम्पैक्ट डाल पाते हैं अपने उन स्टूडेंट्स में और ए लेवल के. लेकिन मुझे याद माजी के दरीचों में ज़रूर धकेल दिया इन्होंने. और मुझे याद आ गया 2010 का, जब मैं पहली बार वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की यूथ विंग का चेयरमैन बना था और पिक एंड चूज़ वुमेन कम्युनिटी की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ जमातों में उनके यूथ के जो भी इवेंट्स होते थे वहाँ मैं विज़िट करके वहाँ से पिक एंड चूज़ करके मैंने को 20-22 लोगों की एक टीम बनाई थी. और मुझे खुशी है कि वो तमाम ही लोग जो है किसी न किसी अंदाज़ में अपनी अपनी कम्युनिटी को भी, वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को भी और ऑल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन को भी किसी न किसी अंदाज़ में जो है सपोर्ट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं. और वली जब कहते हैं कि मैं इसी शजर का जो है एक फल हूँ, तो शायद मेरा ख्याल है कि वो हमने सही फल बीज लगाया था और सही दरख्त लगाया था, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्रोडक्ट हमारे सामने आ रही है. मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ और वली से ये दिलचस्प गुफ्तगू जो है दोबारा आगाज़ करते हैं. हमारे साथ रहिएगा. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. वेलकम बैक और खुश आमदीद. वलीद अब्दुल रऊफ़ फुलारा मेरे साथ मौजूद. वलीद अगेन मैं अब उपलेटा वुमेन एसोसिएशन की जो है एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह वाइब्रेंट, अब आजकल के एरा औरा के अगर मैं देखूं जिस एरा में मेरा आप जन्म ले रहे हैं, यहाँ की एक वाइब्रेंट कम्युनिटी के तौर पर मोहतरम जनाब हाजी मसूद पारिक साहब की सरबराही में, सलीम पारिक साहब की इंतहाई सरपरस्ती में ये चीज़ें जो आगे बढ़ रही हैं, इसमें आपका एडिशन यकीनी तौर पर किसी भी तरह से भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा. यूथ विंग के लिए क्या सोचा है? सबसे पहले तो ये टास्क लेते हुए यकीनी तौर पर आप जैसे प्रोफेशनल आदमी लेने से पहले ज़रूर प्लान कर चुका होगा मुझे करना क्या है. तो आप सबसे पहले उपलेटा के लिए और इन जनरली जो आपने जो कमियां देखी हैं और जमातों के अंदर या उनके लिए क्या नौजवानों के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं जो कि आप कर पाएंगे यहाँ उपलेटा वुमेन एसोसिएशन की चेयरमैन यूथ विंग की हैसियत से? मुझे ये जनरली जो है ना कोशिश होती है कि जब आप किसी लीडरशिप के मनसब पे आए ना, तो आप एक डायरेक्शन जो है, एक लेगेसी छोड़ के जाए. बिल्कुल. और हमें जो हमारे जमात के लीडर्स हैं, हाजी मसूद पारिक, सलीम पारिक, उनकी तरफ से एक बड़ा फ्री हैंड दिया गया है कि हमें सिर्फ इस टेन्योर के लिए आपकी फ़िक्र नहीं करनी, इस टेन्योर में तो आपको इवेंट्स करने ही करने हैं, लेकिन एक लीडरशिप हमें फ्यूचर के लिए तैयार करनी है. तो हमने अपनी जमात में इस दफ़ा जब हमारे पास जब हम लीडरशिप आई और हम यूथ विंग के चेयरमैन बने, तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम वही जो नौजवान बहुत अरसे से सर्व कर रहे थे उन्हीं को वापस जो है अपनी टीम का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाते. हमने इस दफ़ा इस चीज़ को एक ओपन जो है मेरिट का पार्ट बनाया कि हमने कहा कि हम जितनी भी हमने एप्लीकेशंस हैं हम आपकी सबकी रिसीव करेंगे. तो आप अपना जितना भी सारा का सारा पोर्टफोलियो है
ہم نے آن لائن اس کی جو ہے گوگل پہ آپ ڈاکس پہ کہا کہ آپ سارے کے سارے جو اپنے پورٹ فولیو ہے وہ آپ کمیونٹی کو بھیجیں. اس کے بعد ایک اسٹریم لائننگ ہوگی آپ کی پورے کا پورا پورٹ فولیو کو دیکھ کر کے آپ نے کیا خدمات انجام دی ہوئی ہیں, آپ کا کتنا پیشن ہے, آپ کو ہم کس طریقے سے جماعت میں جو ہے انکلکیٹ کر سکتے ہیں, آپ کے ٹیلنٹس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ کو ہم مدعو کریں اور جماعت کو ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنائیں. جماعت صرف اس چیز کے لیے نہ رہ جائے کہ جہاں پہ جو ہے ایک کلیکشن ہو رہی ہے, ڈسبرسمنٹ ہو رہی ہے, جی جماعتیں صرف اس حد تک رہ گئی, ایک مددگار کمیٹی کے طور پہ نہ رہ جائے, بلکہ ہم جماعت کو ایک جو آئیڈیل کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ ایک امیر کا, ایک غریب کا, ایک ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کی ایک ایکول سٹیک اور اونرشپ ہو, ہمارا وہ پرپز ہے. تو اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ نوجوان چہرے جو کہ شاید آگے اگلے 10-15 سال جو کمیونٹی کو سرو کر سکے اس کو ہم کریں. اب اس میں ہم نے 2 اسٹیپس میں کام کرنا ہے, جس میں ایک تو ہماری ایگزیکٹو کونسل ہوگی جو کہ میجر ایونٹس کو ٹیکل بھی کرے گی, میجر ایونٹس کے لیے ساری کی ساری پلاننگ لائن اپ اور وہ کرے گی, اور ساتھ ساتھ پھر ہمارا جو والنٹیئرس کا گروپ ہے جس سے ہم اگلی جو جنریشن کی لیڈرشپ کو جو ہے ٹاسک دے کے ان کو اتنا تیار کریں گے کہ وہ آگے جا کے جو ایگزیکٹو کونسل کی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھال سکے. تو دونوں کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ایگزیکٹو کونسل کو جو ہے اس ٹینیور کے ٹاسک کے لیے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, ان کو انشور کرنا ہے کہ وہ پروفیشنلی بہترین انداز سے سارے کے سارے کنڈکٹ ہوں, اور دوسرا کہ نیکسٹ جو لیڈرشپ ہے ان کو اس طریقے سے گروم کرنا ہے والنٹیئرس کو کہ وہ جب جماعت کو چھوڑ کے جائیں, جب ہم اپنی خدمات انجام دے کے جائیں تو وہ تیار ہوں کہ وہ اس لیڈرشپ کے منصب کو سنبھال سکیں, اور جو ہم کام کر کے جا رہے ہیں اس کو اور آگے کی طرف. اچھا, یہاں مجھے سوال آیا کہ جب آپ نے اوپن انویٹیشن اپنی کمیونٹی کو دیا ہو یہ پہلی مرتبہ, اور یہ بہت بہترین آئیڈیا لگا مجھے, شاید یہ کام ہم بھی نہیں کر پائے جو کہ ولید کر گئے, کہ ایک اوپن انویٹیشن انہوں نے پوری کمیونٹی کے نوجوانوں کو دیا کہ آئیے اوپلیٹنس, آئیے ہم آپ کے لیے, ہمارے دروازے کھلے ہیں, اپنی سی وی جسے میں کہوں اپنا بایو ڈاٹا جو ہے ہمیں بھیجیے, ہم آپ کو کوئی نہ کوئی کام دینے کے لیے تیار ہیں ایز پر جو آپ کی صلاحیتوں کے. تو یہ اس کا کیا رسپانس رہا سر؟ اس کا رسپانس بہت اچھا رہا, بلکہ ابھی ہم اسٹریم لائننگ کے پروسیس میں ہی ہیں, سارے کا سارا ہم اپلیکیشنس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور اس میں ہمارے ظاہر سی بات ہے جماعت کے جو سینئر عہدیداران ہیں ہم ان کی بھی مدد لیتے ہیں, کیونکہ اس میں ہوتا یہ کہ بہت سارے ایسے فیملی سر نیمز ہوتے ہیں جو بہت سارے جو ہمارے سینئر ممبران ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچھا یہ جو بندہ ہے یہ اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, اس کی یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو. سو اٹس اے کولیبریٹو ٹیم ورک جہاں پہ ہم جو ہمارے سینئرز ہیں ان سے بھی بہت ساری رائے لیتے رہتے ہیں, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی ٹیم کا پارٹ بنا رہے ہیں تو جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ ہم نے باقی جو دوسرے پلیٹ فارمس ہیں وہاں سے یہی سیکھا ہے کہ ایک پروفیشنل جب انوائرمنٹ میں کام ہوگا تو ڈیلیورنس آف ورک بہت عمدہ ہوتی ہے آپ کے پاس, اور پرپز یہی ہے کہ آپ کمیونٹی کو بیسٹ سے بیسٹ سرو کر سکو. تو الحمدللہ اس چیز کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو پلیٹا میمن جماعت کی یوتھ ہے وہ بہت ہی موٹیویٹڈ, بہت ہی پیشنیٹ ہے, اور ان کا رسپانس بہت زبردست ہے. کیا خوبصورت بات, زبردست. یہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں سلیکٹڈ آپ نے اپنی اگر ٹیم بنانی ہے تو اس ٹیم کے لیے ٹیم کو ایک مرحلے سے گزرنا ہوگا, اور اس مرحلے سے گزرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ بنایا ہے انہوں نے کہ اوپن انویٹیشن کر کے اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں کو دعوت دی کہ آؤ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو جماعت کے لیے یا اس کمیونٹی اور سوسائٹی کے لیے تو ہم آپ کو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں. اور مجھے پھر یہاں پر ورلڈ میموری آرگنائزیشن کی وہ مجھے یاد آ رہی ہے, اور آج تو سمجھ لیجیے ہماری جو ہے شیئرنگ آف میموریز ہیں, یہ شیئرنگ آف میموری ہو رہی ہے, آج یہ انٹرویو نہیں ہو رہا. کہ جب مجھے ایک فون آتا ہے, جب میں وہ کلیکٹ کر رہا تھا اپنے ممبران کی, میں نے سوچا تھا کہ 20-22 نوجوان میں جمع کروں گا, بچے بچیاں سارے بوائز اینڈ گرلس, تو مجھے ایک لڑکی کا فون آتا ہے اس وقت کہ سر آپ, مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہ کوئی بنا رہے ہیں اور مجھے اس میں پارٹ کرنا ہے. میں نے ان کو فون پہ ہی پوچھ لیا کہ آپ کیا, انہوں نے IBA سے گریجویٹ تھیں اور ایک فارن بینک میں اس وقت وہ کام بھی کر رہی تھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیے, ہم آپ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں, آپ سے مل لیتے ہیں, دین پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور نو ڈاؤٹ جب ہم نے ایک تو IBA آلریڈی جو ہے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تعلیمی ادارہ ہے, اور وہاں سے فارغ التحصیل گریجویشن میں اور بڑے اچھے جو ہے وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ وہ آگے بڑھی تھیں, اور پھر فارن بینک میں جاب کر رہی تھیں. یقین کریں وہ اس دن سے لے کر اب تک بھی ہم سے رابطے میں, آج کل وہ امریکہ میں مقیم ہیں. وہ ہمارا سب سے بہترین ٹول ثابت ہوئی فار دا, ہم کوئی پلان بناتے تھے, اس پلان کو ایک ٹیکنیکل انداز میں ایک فارمیٹ بنا کر لوگوں کو, جسے ہم پروپوزل کہتے ہیں, وہ پروگرام کا پروپوزل, اور صرف پروپوزل نہیں, ہمارے کئی برانڈ جسے ہم کہتے ہیں, فیمینار ہمارا برانڈ رہا, ایک ٹائٹنز ہمارا برانڈ جس کو آپ بھی کنٹینیو کر رہے ہیں, آج بھی کنٹینیو ہو رہا ہے وہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آئی تھنک اسپارک تھا,
उन तमाम का नाम जो तजवीज़ करने में जो ना हमारी इस मेंबर का जो बहुत बड़ा रोल था, और वो नाम जो है वो इन्हीं के तवज्जो से मोस्टली हमें मिलते रहे। तो उनका नाम था रिदा शेखानी। तो जिन्होंने, रिदा बहुत बहुत शुक्रिया, आप दुनिया में जहाँ भी रहेंगी हम आपको इसी अंदाज में याद करते रहेंगे। और सिर्फ वही नहीं, पूरी एक टीम थी हमारी 20-22 लोगों की। आज भी कुछ लोग उसमें, जवाद चौकसी जो है वो हमारी पाकिस्तान की ग्लोबल यूथ विंग के हेड हैं, तो उनको भी सलाम। अरसलान आजकल जनरल सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के, पाकिस्तान के ट्रेजरर हैं मुसैब, ये वो तमाम लोग, और यू नेम इट ना, बहुत सारे आज सोशल वर्क में, सेक्टर में हमारे जितने पुराने साथी हैं। क्योंकि आज मैंने कहा ना, शेयरिंग ऑफ मेमोरी का दिन हो गया, ये इंटरव्यू नहीं रहा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ उनका भी बहुत शुक्रिया। फैसल बाकी को मैं नहीं भूल सकता, वकार ममदानी को मैं नहीं भूल सकता, सलीम वयानी, और मतलब मैं शायद बहुत सारे नाम ले चुका हूँ, बहुत सारे नहीं ले पाया हूँ, तो उनको किसी और प्रोग्राम में मैं अकोमोडेट कर लूँगा। वलीद, फिर दोबारा से आता हूँ कि अब प्लान बन गया है, और इंशाल्लाह वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में हम उपलेटा की यूथ विंग को इंशाल्लाह एक बेहतर आगाज़ ही नहीं बल्कि बेहतर मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा मैं आपकी प्रोफेशनल लेक्चरशिप, एक आसान टास्क नहीं होता, और आपके जो बोलने का फ्लो है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने बहुत कुछ या तो यहाँ से सीख के वहाँ पर जो है अडॉप्ट किया, या वहाँ से सीख के यहाँ पर आप इसकी जो है ना अपनी फ़नी ज़िंदगी में इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो कैसा रहा ये तजर्बा ONA लेवल्स के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान स्टडीज़, और फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कमोबेश किन किन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मौका मिल रहा है? तो मैं एज अ, क्योंकि OA लेवल्स पढ़ाता हूँ तो हम लोग जनरली स्कूल और कॉलेज लेवल पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। सो एज ऑफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा एहसान है कि कराची के आप कहें कि जो 7 टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो है हम अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिसमें सीडर है, इंटेलेक्ट है, उसके अलावा अल्फ़ा हाई है, जी इंटरनेशनल है, एस्टर है। तो इन डिफरेंट स्कूल्स में एक होता ही है कि आप, क्योंकि हमारा, मुझे लगता है कि इससे एक एडवांटेज ये होता है कि मोनोटनी नहीं होती, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लगता है कि एक्सीलेंस अचीव करने के लिए, क्योंकि हमें सारा दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो जब आपके पास चेंज ऑफ वर्क एटमॉस्फेयर होता है तो आपको, आपके अंदर एक पैशन वापस बेदार हो जाता है, और चलो एक नई एनवायरनमेंट है, वापस उसी जज्बे के साथ आपको लगता है कि आप अपना जो है अपना जो टास्क है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो एक तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा हम इस फील्ड से जस्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है ना मोनोटनी क्रिएट नहीं होने देते, बोर्डम नहीं आने देते। तो ये मालिक का बहुत एहसान है। दूसरा, इस सफ़र का आगाज़ इसी तरीके से होता है कि हमारे घर में पढ़ाई के ऊपर बहुत रुझान था, ख़ास तौर पे वालदा जो है वो इस मामले में बहुत ईगर और बहुत पैशनेट थी कि आप अपनी एजुकेशन हासिल करें। मतलब ऐसा मिजाज था कि अगर हम पूरी रात जाग के पढ़ रहे हैं ना, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, तो वालदा हमारे साथ जाग रही हैं। वालदा का ऐसा है कि नहीं, जब तक आप जाग रहे हो तब तक हम जाग रही हैं, एक एक चीज़ की चेकिंग होगी, एक एक चीज़ जो है उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। मतलब एग्जामिनर क्या स्क्रूटनाइज करेगा जितना वालदा ने स्क्रूटनाइज कर चुकी थी। तो वो जो मुझे लगता है कि जो बीज वालदैन बो देते हैं ना आपके पास के बाकी अपनी आपको तफरियात करनी है, लेकिन पढ़ाई जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो वो आप जो लगता है कि आप अपने साथ जो है ना कैरी करते रहते हो, और मुझे लगता है कि वो आप शायद जनरेशन ट्रांसफ़र भी करते रहते हो। तो उसी वजह से जब आपका जो शौक़ था हमारा वो पढ़ाई की तरफ रुझान जो ज़्यादा बढ़ा, फिर जब हम कम्युनिटी सर्विस में आए, और फिर हमें बहुत ही ये शर्फ हासिल हुआ कि हम इमदाद तलबा मुहिम, हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट था, उसका कन्वीनियर बनने का एजाज़ हासिल हुआ ऑल पाकिस्तान वीमेन यूथ के प्लेटफॉर्म से। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे माशरे में वाकई में एक एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा जो है ना लैकिंग है, एक बहुत बड़ा ऐसा वैक्यूम है जिसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। और उधर से हमारा जो रुझान था वो टीचिंग की तरफ जो है वो ज़्यादा राग़िब हुए कि नहीं यार ये वो चीज़ है जिसके लिए आपका पैशन भी है, और अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत बोलने की सलाहियत भी नवाजी है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को जो है अफेक्टिवली अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी मुझे शायद लगती है कि अगर आप इस एज में कर रहे होते तो स्टूडेंट्स से आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, तो एक लाइकेबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है। स्टूडेंट शायद आपकी बात उस मोटिवेशन के साथ सुनते हैं कि हाँ यार ये हमारी बात हो रही है, तो वो भी एक जो है फैक्टर आता है जहाँ पे स्टूडेंट्स रिलेट ज़्यादा कर सकते हैं आपसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बहुत एहसान है कि ये जो सफ़र अभी जारी और सारी है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन यादें हैं, और
اٹس مائی 6th year into teaching اینڈ الحمدللہ ابھی تک جو گریڈز ہر سال ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی جو سفر ہے وہ عزتوں کے ساتھ ہمیشہ بہت بہترین رکھیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اور ایسے ہی رہے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے پروگرام کے اختتام کے لیے میسیجز آ رہے ہیں, لیکن میرا پروگرام ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا, لیکن یقینی طور پر ہم وقت کی سوئیوں کے ساتھ قید ہیں, اور جب وہ ہمیں اشارہ کرتی ہیں تو ہمیں اپنے پروگرام کو ریپ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس امید کے ساتھ کہ ولید انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ کسی اور نشست میں ملنے والے ہیں, اور آپ سے اور ڈیبیٹ جتنی ہمارے عقدے ابھی ڈیٹیل نہیں ہو سکیں وہ انشاءاللہ اس میں بات ہوگی. ضرور ضرور. ناظرین کرام, آج کا یہ سیشن تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آخری سوال میں اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں, میں ایک بار پھر کرتا چلوں, اس کے بعد پروگرام کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گے, کہ ولید دی میمن ٹی وی بھی اپنے انداز میں پوری کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں ہماری سوسائٹی کے لیے چینج لا سکے, اپنے نوجوانوں کو موقع دے سکے, جس طرح سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اور نوجوانوں کو بھی انٹروڈیوس کرایا, ان کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے. مہمان جو ہماری کمیونٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, ہمارے وطن عزیز کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارا حصہ بنتے ہیں. اوور آل میمن ٹی وی کی اس کاوش کو, کوشش کو خود ولید جو خود بھی ایک میڈیا پرسن ہے کیسے ریٹ کرتے ہیں اور کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مجھے اب میں ادھر آیا ہوں, میں سیٹ اپ دیکھ رہا تھا اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جنرلی. ایک تو ماشاءاللہ جب رمضان ٹرانسمیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور جس طریقے سے آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور پورے کی پوری محفل کو لے کے چل رہے ہیں, جو گیسٹ کو آپ انٹرٹین کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, جتنا کمفرٹ لیول دیتے ہیں وہ بہترین ہے. تو علی بھائی نے ماشاءاللہ بہت جو ہے نا بہترین ہوسٹ چنے, یہ تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. سو یہ ماشاءاللہ, اور باقی پوری کی پوری ٹیم, جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک پروفیشنل سیٹ اپ دکھتا ہے, کیمرہ جو ہے وہ ہائی ٹیک ہے, اسٹوڈیو ماشاءاللہ بہت ویل مینیجڈ ہے, ڈفرینٹ سیگمنٹس ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو اوور آل ایک نصیحت کا پہلو ہے, اس میں ہر چیز کو کیٹر کر رہے ہیں. آپ نوجوانوں کو متعارف کرا رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کے پرسنز آ رہے ہیں, پولیٹیشینز آ رہے ہیں, جس میں عوام الناس کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے, دینی رہنمائی بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو مطلب ایک آئیڈیل رمضان ٹرانسمیشن میں جب بندہ تھک ہار کے آفس سے گھر کی طرف پہنچتا ہے تو اس کو یہ سب پہلو چاہیے ہوتے ہیں. اس کو یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا کمیونٹی میں کیا کیا کام ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لو, اچھا بزنس کے شعبے میں ہم کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں, کیا چیزیں اس میں آئیڈیاز کریٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لو, اچھا سیاسی طور پہ کون لیڈرز ہیں جو کہ شاید ہماری آگے فیوچر میں ہمارے علاقے میں کون رائز کر رہا ہے, کس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, یا ہمیں کس طریقے سے اپنے مسائل کو کن لوگوں تک لے کے جانا ہے. اور پھر دینی رہنمائی, دینی گائیڈنس کے لیے بھی لوگ آپ کے پینل پہ ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں. اور پھر اس پوری کی پوری محفل میں جو نعت جو پڑھی جاتی ہے, جو مدحت رسول کی جاتی ہے, وہ تو ایک الگ ہی چار چاند لگا دیتی ہے. تو ماشاءاللہ اتنی زبردست طریقے سے ہر پہلو کو کور کیا جا رہا ہے کہ میں خود اس ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کا بہت بڑا فین ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو, اس چینل کو بے تحاشا ترقیوں سے نوازے, کیونکہ اس میں جو لوگ ہیں وہ بہت سنسیئر ہے, بہت محنت سے, بہت دل جوئی سے کام کرتے ہیں. تو ایسے جب آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹڈ اور پیشنیٹ دیکھتے ہو تو آپ کے لیے صرف دعا ہی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب عروج اور کامیابی سے نوازے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. یقینی طور پر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن صرف ٹرانسمیشن کی حد تک نہ ہو, صرف خانہ پوری نہ ہو, ایک مکمل گلدستہ, مکمل پیکج جسے ہم کہتے ہیں, اس کی صورت میں آپ سب کے گھروں کی, آپ سب کے موبائل فونز کی اور آپ سب کے ٹی وی سیٹس کی زینت بنے. اور یقینی طور پر 1.5 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے موجود ہے. اگر کسی نے کوئی چند لائنیں اس میں سے ازبر یاد کر لی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا جو فرض تھا وہ ہم پورا کر چکے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. بہت شکریہ. پھر اللہ بھائی بہت آپ سلامت رہیں, خوش رہیں. ناظرین کرام, کیونکہ ولید سے بات کرنے کے دوران خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی ہیں ہمیں کچن سے, اور کچن کی تیاری بھی اب اپنے جو ہے آغاز تک پہنچ چکی ہے. تو چلتے ہیں کچن کی جانب, اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے رحمت مہمان میں. تو چلیے کچن میں کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں.